اہدنا الصراط المستقیم، ہماری رہنمائی فرمائیے سیدھے راستے کی، اور وہ تعین مسلک مراد ہے، اور اس سے مراد علی تحقیق مسلک اہل سنت والجماعت ہے۔ اہل السنہ پیغمبر کی سنتوں کے قدردان، رد ہو گیا بدعت کا، اور والجماع رد ہو گیا رزق کا، خروج کا، اعتزال کا، جبر کا، کرم کا، کرامیہ، کیونکہ یہ سب کے سب صحابہ کے حق میں بے احتیاط تھے، صحابہ کے حق میں بے احتیاط تھے۔ اہل السنہ والجماع، اگر ہمارے زمانے کے مبتدئین اس نام میں سچ اختیار کر لے تو وہ توحید پر اتر آئے اور شرک سے توبہ کرے، اور بدعات سے توبہ کرے اور سنت اختیار کر لے، تا وقتی کہ ان کے نظریات شرک اور ان کے اعمال میں بدعات موجود ہو، انہیں اہل سنت والجماعت کا نام زیب نہیں دیتا۔ صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جن پر انعام فرمایا آپ نے، انعمت علیہم، ومن یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم، اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں پر انعام فرمایا ہے سورۃ النساء میں ہے، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، چار طبقے ہو گئے، چار چار ہی چلتے ہیں، وحسن اولئک رفیقا، ان لوگوں کا ساتھ رہنا بہت کامیابی ہے، ذالک الفضل من اللہ، یہ اللہ کا فضل و احسان۔ اللہ اکبر۔ تقریباً جمہور مفسرین نے انعمت علیہم کا مصداق یہ چار طبقے لیے، ایک طبقہ جو اصل ہے وہ انبیاء علیہ السلام کا ہے، انہی پر ایمان اور انہی کے اتباع سے ہی انسان اللہ کی نعمت کا مستحق بنتا ہے۔ پیغمبر پر ایمان کی صداقت میں پہلا درجہ صدیقین کا ہے، اس امت کا پہلا صدیق ابوبکر ہے، اور ظاہر ہے پھر شہادت بھی ہے، عمر شہید، عثمان شہید، علی شہید، حسن شہید، حسین شہید، عبداللہ ابن زبیر شہید، عبداللہ ابن عمر شہید، لا الہ الا اللہ، انعمت علیہ، اور قیامت تک آنے والے ایمان والے، نیک اعمال والے، والصالحین، یہ سب کے سب۔ وَمِنْهُ أُخِذَ لَفْظُ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ وَذَلِكَ لِكَوْنِ الْحَقِّ فِي جَمَاعَةِ الْمُسْلِمِينَ فِي الْأَغْلَبِ وَقَدْ أَخْرَجَ الشَّهْرِسْتَانِي حَدِيثًا فِيهِ لَفْظُ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ مَعًا وَلَا أَدْرِي مَاذَا حَالُ إِسْنَادِهِ وَقَدْ احْتَجَّ الْأُصُولِيُّونَ مِنْ مِثْلِهِ عَلَى كَوْنِ الْإِجْمَاعِ حُجَّةً فَأَوْصَى بِاتِّبَاعِ السَّوَادِ الْأَعْظَمِ، یہ فیض الباری چوتھی جلد ہے اور 58 صفحہ ہے، اور اصل نسخہ موجود ہے، وہ کسی وقت دکھا دے گا آپ کو۔ شاہ صاحب نے یہ تسلیم کیا ہے کہ صرف شہرستانی کے ہاں اہل سنت والجماعت اتنا وسیع النظر عالم ہے کہ پوری دنیا میں صرف ایک جگہ ہے، اور اس شہرستانی کی دوسری جگہ شاہ صاحب نے تائید فرمائی ہے کہ یہ ثقہ اور معتمد آدمی ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جن پر انعام فرمایا آپ نے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ راستہ ان لوگوں کا جن پر غضب ہوا ہے اور نہ ان کا جو رائے راست سے ہٹ گئے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ یہ تو واضح ہے کہ مغضوبین کا مصداق یہود ہے،
کیونکہ قرآن کریم میں جب ان کا تذکرہ ہوتا ہے تو کہتے ہیں فباؤ بغضب علی غضب وباؤ بغضب من اللہ. اور نصارہ کے لیے ولا تتبعوا اهواء قوم قد ضلوا واضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. چھٹے پارے میں آخری رکوع سے پہلے لعن الذین کفروا سے پہلے. اللہ اکبر. اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ یہود ہے اور یہود تک بات رہ گئی. نہ اس کا یہ مطلب ہے کہ نصارا تھے نہ. یہود کیوں تھے؟ انہوں نے خدا کو غصہ دلایا اور غضب اللہ کا ان پر نازل ہوا. کبھی بندر بنے اور کبھی خنازیر بنے. وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ وَعَبَدَ الطَّاغُوتَ. نصارا جب تک اتباع مطیعین تھے حضرت عیسیٰ مسیح کے تو ان سے بہترین جماعت نہیں تھی. لیکن جب وہ راہ راست سے ہٹ گئے اور انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کا دامن چھوڑ دیا وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا. یہ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ. بات سمجھ لو. جن وجوہ سے یہود پر غضب ہوا ہے وہ وجوہ جہاں پائے جائیں گے وہ مراد ہوں گے. اور جن وجوہات سے نصارا راہ راست سے بھٹک گئے تھے وہ وجوہات جن لوگوں میں پائے جائیں گے وہ ضالین کے مصداق ہوں گے. کسے باشد. یہ بات اس لیے بھی قوی ہے اور اس کی حاجت ہے کہ ابھی سورۃ بقرہ شروع ہو رہی ہے اور اس میں پہلے ہے ان الذین کفروا سواء علیہم اور پھر ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. ایک کافرین کی جماعت ذکر ہوئی جو مغضوبین کے مصداق ہے اور دوسرے منافقین کی جماعت ذکر ہوئی جو ضالین کے مصداق ہے. یعنی جس طرح فاتحہ کے اخیر میں دو ناپسندیدہ گروہ ہے مغضوبین ایل یہود اور ضالین ایل نصارا، اس طرح سورۃ بقرہ کے اندر بھی ابتدائی رکوع سے ہی دو قسم کے ناپسندیدہ طبقوں کا تذکرہ ہے. ایک مغضوبین کا ان الذین کفروا سے اور دوسرے ضالین کا ومن الناس من یقول آمنا باللہ سے.